السلام علیکم ایوری بیڈی اینڈ ہیلو ایوری ون. میرا نام سمینہ ہے اور کرنٹلی میں جو ہوں پرائمری کیئر پرووائڈر ہوں امریکہ کے ایک لوکل کلینک میں. تو میرا جو ریزن ہے آج کی ویڈیو بنانے کا اور اس کا مقصد ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا کہ ہیلتھ کی کتنے مسئلے ہیں اور کتنے مسئلے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. تو ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے آج. پہلی چیز ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہر میل فیمیل بوتھ ابو 20 کی ایج کے بعد جو ہے میں ایڈلٹ میڈیسن کی بات کریں. ایڈلٹ میڈیسن میں آ جاتا ہے جو لوگ 20 اینڈ ابو ہیں ان کی وہ میڈیسن میں پریکٹس کرتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 20 اور اس سے اوپر کی ایج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کی بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کے دو ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک جو ہے ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. ایک یہ ہے کہ آپ کو کتنا ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اینول وزٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہے. اینول وزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں, آپ کا بیسک لیب پینل کرتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کے وائٹل سائنس, آپ کی ہارٹ ریٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں بیماریاں وہ بڑی اسنیکی ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ چھپی ہوتی ہیں اور اس طرح کہ اگر آپ ریگولر چیک اپ نہیں کرتے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا ہو گیا. اس میں بلڈ پریشر, ڈائبٹیز بڑی کامن پرابلمس ہیں. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اینول وزٹ کے لیے تو آپ کچھ بیسک, جیسے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو کچھ بیسک چیزیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کریں, اور اگر نہیں کرتے تو آپ یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے امریکہ میں آپ اپنی لیبس بیسک لیب پینل خود آرڈر کر سکتے ہیں. مجھے پاکستان کا آئی ڈونٹ ریممبر کہ آپ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو کچھ بیسک لیبس کرانی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو کون سی بیسک لیب آپ ان سے پوچھیں گے اور وہ کر دیں گے. تو ان بیسک لیبس میں آپ ان سے جو لیبس ہوں گی وہ اس طرح ہیں کہ ایک ہوگی CMP, اس میں جو ہے وہ کمپلیٹ میٹابولک کاؤنٹ اس میں آتا ہے. اس میں آپ کی کڈنی کا فنکشن, آپ کی سوڈیم پوٹاسیم, آپ کے لیور انزائمز, آپ کے جگر کی جو بیماری ہے وہ اس میں آپ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے. اچھا, دوسرا ہوگا CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اس میں آپ کے یہ WBC جو انڈیکیٹ کرتے ہیں انفیکشن کو, وہ سیل, ہیموگلوبن, ہیمیٹوکریٹ, یہ جو آپ کو انیمیا ہو جاتا ہے, بلڈ کی کمی ہوتی ہے, اور اگر آپ کو بلڈ کا کینسر وغیرہ تو وہ بھی اس میں ڈائگنوز ہو سکتا ہے. اچھا, یہ 2 لیبز ہوگی. تیسری لیب ہے لپڈس. لپڈس میں جو ہے آپ کے اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے وہ اس میں ایزیلی نمبر سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہے یورین انالیسس. یورین انالیسس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. آپ کا اگر اس میں پروٹین ایلیویٹڈ ہے تو اس میں آپ کو لگے گا آپ کو کڈنی یا ڈائبٹیز کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اگر آپ کا اس میں ہیماٹوریا بلڈ آ جاتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں وہ انفیکشن بھی انڈیکیٹ کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے آپ کو کوئی بلیڈر مثانے کا کینسر تو نہیں ہے, یا آپ کو یورین انفیکشن بہت بیڈ والا ہو گیا ہے, یا کہ آپ کے کڈنی سٹونز ہیں, گردے میں پتھری تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزوں سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں. ڈی ہائیڈریشن بھی پتہ چل جاتی ہے یورین کے کلر وغیرہ سے. تو یہ ہماری تیسری لیب ہوگی. تو اب تک کیا ہوا ہے ہمیں CBC, CMP اور یورین انالیسس. تو یہ 3 چیزیں اینڈ لپڈس, یہ 4 چیزیں آپ کی بیسک لیب پینل میں ہوں گی. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اگر آپ خود آرڈر کر سکتے ہیں یہ کروا دیں. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری پرابلم پہ. اب میں کوشش کروں کہ جتنی بھی ویڈیوز بناؤں اس میں ایک 1 پرابلم ایٹ اے ٹائم ہم ڈسکس کریں. تو اور میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے, ایکچولی میری یہ لنچ بریک ہے, تو آئی واز تھنکنگ آف ڈوئنگ اے ویڈیو فار سم ٹائم, لیکن بس وہی آج کروں گی کل کروں گی کرتے کرتے جس میں نے کہا چلو آج میں بنا ہی دیتی ہوں. تو سیکنڈ پرابلم جو بڑی کامن ہے, جو میں نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے, اور یہ پرابلم ہے ینگ لوگوں میں, بوڑھے لوگوں میں, مڈل ایج میں, میل اینڈ فیمیل, سب لوگوں میں یہ پرابلم ہے جی ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں. تھکان بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کو انگلش میں بولیں گے فٹیگ, اردو میں اس کی ڈیفینیشن ہوگی کمزوری ہو رہی ہے, چکر سے آتے ہیں, نیند صحیح نہیں ہوتی ہے, یا بہت زیادہ سوتے ہیں یا بہت کم سوتے ہیں, ریسٹ لیس سلیپ ہوتی ہے, اور بہت زیادہ سو رہے ہیں تو عجیب سی کیا کہتے ہیں اس کو, غنودگی سی چھائی رہتی ہے, غنودگی چھائی ہوتی ہے. اس طرح کے آپ کو فیلنگز ہوتی ہیں.
تو جب آپ ہمارے ملک میں پاکستان میں اسپیسیفکلی میں کہوں گی، جب ہم لوگ ایسی کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز دیتے ہیں کہ شاید میں کام بہت زیادہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بچوں کی وجہ سے بہت تھکان ہو جاتی ہے، کھانا صحیح سے نہیں کھایا، نیند پوری نہیں ہوئی، تو یہ سارے ایکسکیوزز ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. لیکن یہ ان میں سے کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کمپلیٹلی رول آؤٹ کرنا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے بیماری کی وجہ سے آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جب آپ ان کو بولیں کہ مجھے یہ کمزوری ہوتی ہے، تو وہ کچھ چیزیں آپ کی لیبز میں ایڈ کر دیں گے. تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی لیبز ہوں گی. تو اس میں پہلے تو ہم نے بیسک لیب کریں گے، وہ آپ کا CMP کریں گے، CBC کریں گے، آپ کا یورین انالیسس کریں گے، ٹھیک ہے، یہ 3 ہوں گے. اور لپڈز جو ہے وہ کولیسٹرول کے لیے ہوتا ہے، جو میں سجیسٹ کروں گی 30 اینڈ ابو کو کروانا چاہیے. لیکن اگر وہ ایڈ کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں. سم ٹائمز ہماری ڈائٹ اور ہماری کھانے کی عادتیں اور ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کولیسٹرول بڑا کامن ہو گیا، ینگ لوگوں میں بھی ویٹ بھی گین ہوتا ہے. تو اس کی ایک وجہ بھی یہ بھی ہوتی ہے. اچھا، تو یہ 4 لیبس تو تھیں. اس کے علاوہ ہم نے کون سی لیبس ایڈ کروانی ہے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگر ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے تو آپ لوگ کروائیں گے. وہ ان کو کرنا چاہیے آپ کا وائٹامن ڈی لیول، ڈی ایز اے ڈاگ، ڈی، اور وائٹامن بی لیول، بی ایز اے بوائے. اس کے بعد ان کو کرنا چاہیے آپ کا آئرن لیول. آئرن پینل میں مور اسپیسیفک اگر میں جاؤں تو فیریٹن، TIBC اور آئرن لیول، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ان کو کرنی چاہیے. تو اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ لیب ہے تھائرائڈ کی، TSH اور فری T4. یہ پہلی لیب ہوگی اور اس میں کچھ اب نارملٹیز آئیں تو ہم فردر اس کو مزید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ لیبز ہیں جو ان کو کرنی چاہیے. تو جب ان کے ریزلٹس آئیں گے اس بیسڈ آف دیٹ پھر ہم آگے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا آگے ٹریٹمنٹ ہو اس کا. تو چلیں صحیح، آج کے لیے اتنا کافی ہے اور امید ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت رہے گی کہ میں روز ایک آپ لوگوں کے لیے جو کامن پرابلمز ہوتی ہیں وہ ڈسکس کر سکوں اور اس کا آپ کو انسائٹ دے سکوں کہ اگر آپ کو ایسا ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر ڈاکٹرز آپ کی بات سنتے ہیں یا آپ ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ لیبس کریں، اور کیا چیز نارمل ہے اور کیا چیز اب نارمل ہے. یہ بھی چیز میں نے بہت دیکھی ہے کہ سم ٹائمز آپ کو جیسے اگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے تو آپ اتنا عرصہ اس کے ساتھ جینے لگ جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے نارمل ہو جاتی ہے. تو نارمل کو نارمل رکھیں، اب نارمل کو نارمل نہیں بنانا ہم نے. تو چلو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور امید آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی اور فیوچر میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گی. چلیں تھینک یو، ملتے ہیں پھر. I want to say 1 week or maybe more than that, I'm not sure. چلیں ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، bye bye everybody.